بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں پشاور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب ناصر حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو آج پشاور میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے خلاف۔ یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، اس تحریک کو جمع کرانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، آج کے پروگرام میں ان سارے حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کیا، اور اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، وزیر اعظم اگلا کون بنتا ہے، جو تحریک عدم اعتماد موجود ہے جس کو بحال کیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے وہ خاصی گرم ہے، عوام کی بھی اس ساری سیاسی صورتحال میں دلچسپی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام معاملات جو ہیں ان پر نظریں ہیں قوم کی، کیونکہ قوم کا بھی مستقبل آنے والی حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قوم کے مسائل ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، قوم چاہتی ہے کہ وہ مسائل حل ہوں۔ نئے حکمران اگر آتے ہیں تو وہ مسائل کس حد تک حل کر پائیں گے، جو عمران خان صاحب کی پالیسیز تھیں ان سے عوام کس حد تک مطمئن تھے، ان ساری چیزوں کا پتہ تو انتخابات کے ذریعے پتہ چلے گا۔ عوام کے بعد جب دوبارہ جایا جائے گا تب یہ پتہ چلے گا کہ عوام نے کس قدر پذیرائی بخشی عمران خان کی پالیسیز کو، اور عوام کس قدر چاہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو۔ ناصر حسین صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں، اگر ہم اس تناظر میں بات کریں کہ جو کچھ مرکز میں ہوا اور جو کچھ پھر پنجاب میں ہم نے دیکھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر اگر ہم لیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ اس تحریک پر 7 دن کے اندر اندر اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور اگلے 14 دن کے اندر اس پر کارروائی ہوگی۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس عددی اکثریت ہے، 2/3 اکثریت ہے، 145 کا ایوان ہے، اور 96 جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 49 بنتی ہے۔ تو ایک طرف 49 اور دوسری طرف 96، اور ضرورت ہے اپوزیشن کو یہ تحریک کامیاب بنانے کے لیے 73 ارکان کی۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس تحریک کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ نہیں لگتا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب جو ہیں اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنی کرسی جو ہے، اپنا عہدہ جو ہے وہ کھو دیں گے، ایسا تو نہیں لگتا۔ جی دیکھیں، آپ نے بالکل اس طرح نشاندہی کی ہے کہ ایسا ممکن نہیں نظر آتا۔ بظاہر تو 145 کا آپ نے کہا ایوان ہے، جس میں تقریباً 96 جو ہیں حکومتی ارکان ہے، اور تقریباً 49 کے قریب جو ہیں اپوزیشن کے، جس میں NP بھی شامل ہے، JUI شامل ہے، پیپلز پارٹی ہے، باپ کی اراکین شامل ہیں، جماعت اسلامی کی شامل ہے۔ تقریباً 49 کا فگر بنتا ہے اپوزیشن کا، اور آج جو تحریک اعتماد جمع کرائی گئی ہے تقریباً اس میں سے 41 نے شاید میرے خیال سے سائن کیے ہیں، ان کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی گئی ہے، اور تقریباً 7 سے 14 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں تو جو میرے نظر میں آ رہا ہے کہ جو ملک کے اندر سیاسی بحران ہے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ KP اسمبلی میں کو CM صاحب کو وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف جو تحریک لائی گئی ہے، اس میں بنیادی مقصد جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سیاسی بحران میں مزید اضافہ ہو، کہ یہاں کی اسمبلی جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو نہ کیا جائے۔ PTI کی جو ہے سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس طرح کہ ہم سننے میں آ رہا تھا۔ سیاسی بحران PTI پیدا کرنا چاہتی ہے یا اپوزیشن یہاں کی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ PTI کا یہ جو ہے جو ہوا تھا ایپیسوڈ ہوا تھا، ڈپٹی اسپیکر کی ریکارڈنگ آئی تھی، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کہ اپوزیشن کو خدشہ ہے کہ کہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل نہ کر دیا جائے، تاکہ یہ بحران بڑھ جائے گا نا، کیونکہ PTI کا موقف یہی ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں،
جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی، اس کے فوری بعد اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی، پھر انٹر سیٹ اپ کی بات ہو گئی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ سب کچھ اسٹاپ ہو گیا اور کل جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق۔ لیکن آج تو عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا اس میں تو ایسا کوئی تاثر نہیں ملا کہ وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلیاں یا قومی اسمبلی کو، یعنی جس طریقے سے وہ ہوا وہ تو ہوا، وہ تو چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، لیکن نہیں لگتا کہ وہ استعفے دیں گے، نہیں لگتا کہ وہ اپنی صوبائی اسمبلی کو جو مضبوط قلعہ ہے خیبر پختونخوا کا اس کو تحلیل کرنے کے موڈ میں ہیں۔ نہیں، موڈ میں تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اب تو نہیں ہو سکتا نا، اب تو پاسبل نہیں ہے نا، لیکن اپوزیشن نے اس کو روکنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے رات کو جس نے خطاب کیا، ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ دینے کی بات کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ بحران کو بڑھانے کی بات کرے، صوبائی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے، تو پھر الیکشن جو الٹیمیٹلی ہوں گے۔ پھر لیٹ سپوز اگر پنجاب کی جس طرح کا آپ دیکھتے ہیں صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ بنے گا کہ نہیں بنے گا، اب 16 اپریل تک بات چلی گئی ہے، معاملہ لٹکا ہوا ہے وہاں پر بھی۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، جس طرح کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پرولانگ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تو آ چکا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایڈونچر کیا جائے دوبارہ کہ پھر ایک بحران پیدا ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اس کے لیے تیار ہے، کل انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے، تو اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر یہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ایک نو کانفیڈنس موشن جمع کرایا تاکہ کم از کم یہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو اور سیاسی بحران جو ہے اس میں اضافہ نہ ہو۔ نائب صاحب وہ تو کلیئر ہو گیا، جب عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا تو وہ کلیئر ہو گیا کہ اس میں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تو اس وجہ سے عمران خان نے وہ ممکنہ فیصلہ جو صوبائی اسمبلی کی تحلیل کا ہو سکتا تھا اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا۔ لیکن اگر ہم اس بات کو ایک دوسرے اس انداز سے لیں کہ عمران خان صاحب کیوں چاہیں گے کہ ان کا مضبوط قلعہ جو ہے خیبر پختونخوا اس سے وہ ہاتھ دھو لیں؟ نہیں، دیکھیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اپوزیشن یہاں کی جو کلیم کر رہی تھی، تقریباً پیپلز پارٹی نے کلیم کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں 40 سے 35 کے درمیان انہوں نے فگر بتایا تھا کہ وہ ان کا ضمیر جاگنے والا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ سی ایم کے خلاف ایک تحریک لے کر آئے، تو اس کو روکنے کے لیے میں نے کیا ہے۔ اور ان کا بنیادی مقصد میں جو کہہ رہا ہوں، جو سمجھ آ رہی ہے، سیاست کا تھوڑا سا طالب علم ہوں میں، کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، کسی طریقے سے بھی ہونا چاہیے۔ اب جو کل اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، ہمیں امید تو یہی ہے کہ جس طرح کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جس طرح ہدایت کی ہے اسپیکر کو اور اسمبلی کے عملے کو، کہ اس کے مطابق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یا کوئی اور کل ایڈونچر ہوتا ہے اس میں۔ یہ جو دعویٰ ہے یہاں کی اپوزیشن کا کہ 35 سے 40 لوگ رابطے میں ہیں، یعنی کس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 35 سے 40 جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کا ضمیر جاگ سکتا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ وہ ناراض ہیں؟ ان کو کیا گلے ہیں؟ عمران خان صاحب سے ہیں؟ محمود خان صاحب سے ہیں؟ کس سے؟ مطلب کیا دیکھیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں مسئلہ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، یہاں پر ایک 10 کے 8 ممبر سے وہ اٹھے تھے، عاطف خان کی سربراہی میں، شاہ رام ترکی اس میں شامل تھے، انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ یہاں کا تختہ الٹا جائے، اس محمود خان کی جگہ وہ آ جائیں، وہ تو آپ کو یاد ہوگا، اس سے آپ سے نہیں، وہ تو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے، لیکن وہ معاملہ تو حل نہیں ہو گیا، حل ہو گیا ہے، وہ واپس بھی آ گئے کیبنٹ میں، وہ آ بھی گئے، سب کچھ آ چکے ہیں، لیکن چنگاری تو موجود ہے نا، کس ٹائم میں کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس بحران کو روکنے کے لیے اپوزیشن آگے آئی ہے تاکہ مزید اس میں جو سیاسی جو حالات جا رہے ہیں الیکشن کی طرف، پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس طرف جا رہے، اس کو روکنے کی کوشش ہے۔ اگر ماضی کی اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، اگر 35-40 لوگوں کا ضمیر جاگتا ہے آپ کے مطابق، تو اس کے بعد تو محمود خان وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، تو یہ بحران بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا؟ نہیں، پھر وہ تو پی ٹی آئی کے فیور میں تو نہیں جائے گا نا، وہ تو جو فیڈرل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اور یہ ایسی مفروضہ ہے کہ 35-40 لوگ، یعنی ایک بندے نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ 40 لوگ جو ہیں 45 لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، حکومت کے، اپوزیشن کے ایک لیڈر نے دعویٰ کیا تھا۔ اچھا، اس میں آپ نے شہرام ترکی کی بات کی، آپ نے عاطف خان کا ذکر کیا کہ وہ ایک جو گروپ بنا تھا، لیاقت خٹک، پرویز خٹک صاحب کے بھائی، سلطان محمد خان، ان پر جو سینٹ میں لین دین کا الزام لگایا گیا تھا، حشام انعام اللہ، یہ وزیر تھے، نہیں ہیں اب،
اکبر ایوب صاحب وزیر تھے، آج نہیں ہیں. بالکل. قلندر لودھی صاحب وزیر تھے، آج نہیں ہیں. یہ ناراض سرکار میں ضیاء اللہ بنگش صاحب جی جو تھے مشیر تھے، جی آج نہیں ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا موجودہ جو کیبنٹ ہے اس میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ناراض ہو سکتے ہیں. دیکھیے سمپل یہ جو ہے مجھے جو نظر آتا ہے، آپ جن کے نام لیے اس میں لیاقت ہٹک اور ہشام اللہ، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ان کا. ٹھیک. باقی ضیاء بنگش کی آپ بات کرتے ہیں، دوسروں کی بات کرتے ہیں، ان کا اتنا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ عمران خان کے ٹکٹ پر آئے تھے، انہوں نے الیکشن جیتا ہے. وہ یہ رسک نہیں لے سکتے، وہ رسک نہیں لے سکتے. جس میں قلندر لودھی ہیں وہ لے سکتے ہیں، ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. ہشام اللہ ہیں اور اپنا لیاقت ہٹک ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی سے رابطے ہوں، پی ٹی آئی کے اندر رابطے ہوں، لیکن ابھی تک کسی فیزیبل نظر نہیں آئے. نہ کسی پیپلز پارٹی نے جو جے وائی کی جو اراکین نے انہوں نے یہ بات تو کی ہے، لیکن کوئی ایسا سالڈ پروف لے کے نہیں آئے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا کہ کتنے ضمیر جاگتے ہیں کتنے نہیں جاگتے، یہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرکز میں سیٹ اپ چینج ہوتا ہے. پنجاب میں بھی نظر آ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ 8 سے 10 دن کے اندر اندر وہاں پر بھی کچھ. اچھا، مرکز میں اگر سیٹ اپ چینج ہوگا تو ہمارے خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں شاہ فرمان جی جی ان کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ ان کو تو خطرہ، انہوں نے کل اشارہ دیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میرا اس لیے دینا چاہیے تھا کیونکہ کل اگر چینج ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی گورنر تو جائے گی. سندھ کا گورنر کا چینج ہوگا فوری طور پر، پنجاب کا اور کے پی کا. یہ 3 گورنر تو جانے ہیں. اگر یہ سیٹ اپ کل اگر انشاءاللہ یہ ہوتا ہے، مرحلہ کمپلیٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے ویسے بھی جانا تھا. اگر نہیں تو ابھی کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب یہ شاہ فرمان صاحب گورنر نہیں رہیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ جو پہلے کچھ کرتے تھے ان کے بارے میں بڑے قصے مشہور ہیں. ٹھیک ہے، ان قصوں کو چھوڑ دیں. ہاں، ان قصوں کو چھوڑ دیں. صورتحال جو ہے ناظرین آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی ایک سیاسی بازار جو ہے وہ گرم کر دیا گیا ہے. جو مرکز میں تندور سجایا گیا تھا اور جو پنجاب میں سجایا گیا تھا، تو خیبر پختونخوا کی اپوزیشن نے بھی سوچا کہ اس تندور میں گرما گرم روٹی جو ہے وہ لگائی جائے. آپ کا بہت شکریہ.